الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه. اس کتاب کی یہ 23 نمبر حدیث ہے. یہ حدیث باب صفت الصلاۃ کے اندر موجود ہے. صفت الصلاۃ کا مطلب میں اس سے پہلے کئی درس میں بتا چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. تو نماز کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کے اندر اس باب کو قائم کیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ، نماز کی صفت کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہوں گی، نماز میں کیا کیا پڑھا جائے گا، کب کب کون کون سی چیزیں، اس کی کچھ جھلک تو ہم اس سے پہلے کی حدیثوں میں پڑھ چکے. یہاں پر ایک نئی حدیث ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. عبادہ نام ہے اور ان کے والد محترم کا نام صامت ہے رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ. یہ لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، ہر طرح کی نماز کا انکار ہے. لا مانے نہیں، صلاۃ کے مانے نماز. لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں. ترجمہ میرا غور سے سنیے. لا صلاۃ کوئی نماز نہیں. لمن لام کے لیے کیا آتا ہے؟ من مانے جو. لمن اس شخص کی، لم نہیں، یقرأ مانے پڑھنا. لم یقرأ جو نہ پڑھے، من لمن لم یقرأ جو نہ پڑھے. تو لا صلاۃ کوئی نماز نہیں لمن اس شخص کی، لم یقرأ جو نہ پڑھے. کیا نہ پڑھے؟ بِأُمِّ القرآن، ام القرآن. جو ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ جو نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ کوئی نماز نہیں اس شخص کی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. اس حدیث سے ایک تو نماز کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. کیا نماز کا طریقہ معلوم ہوا؟ نماز چونکہ باب قائم کیا گیا کہ نماز کا طریقہ، نماز کی صفت کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی صفت اور کیفیت اور طریقہ یہ ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھی جائے گی. اگر کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. صفت الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو لا کر کے یہ بتانا چاہا ہے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس نماز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اچھا، اب اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی اس کی نماز کمپلیٹ، اس کی نماز مکمل. نمبر دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہے. جی، تو پھر اس کی نماز نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ اس آدمی کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، کہ اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز ادھوری اور ناقص ہے. یعنی اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز ادھوری مانی جائے گی اور اس کو ادھوری نماز پر ادھورا ثواب دیا جائے گا. ایسے ہی اس حدیث سے لا صلاۃ کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے
کہ لا صلاتا یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے، یعنی لا میں ہر طرح کی نماز کا انکار ہے۔ لا صلاتا میں ہر طرح کی نماز، ہر طرح کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ فرض نماز میں بھی، فرض نماز کے علاوہ سنتوں میں بھی، سنت مؤکدہ میں بھی، جو نمازیں سنت ہیں اس میں بھی، جو نمازیں نفل ہیں ان میں بھی، جو نمازیں رات کی ہیں ان میں بھی، جو نمازیں دن کی ہیں ان میں بھی، جو نمازیں فرض سے پہلے کی سنتوں کی ہیں وہ بھی، فرض کے بعد کی سنتیں ہیں ان میں بھی، جو نمازیں رات کے وقت قیام اللیل کی شکل میں پڑھی جاتی ان میں بھی، اور اسی طریقے سے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ بھی، جو نماز اکیلے میں پڑھی جائے وہ بھی، وہ نماز جو جہری پڑھی جائے وہ بھی، جو نماز سری پڑھی جائے وہ بھی، کوئی بھی نماز انسان کی قبول نہیں ہوگی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ یہ اتنی لمبی تفصیل جو ہے لا صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ جی ہاں، یہ سب یاد رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن کے اندر لا صلاۃ کا مفہوم کیا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ لا صلاۃ میں ہر طرح کی نماز کی نفی ہے۔ ہر طرح کی نماز، فرض نماز بھی نہیں ہوگی، نفل نماز نہیں ہوگی، سنت مؤکدہ نہیں ہوگی، سنت نہیں ہوں گی، فرض سے پہلے کی سنتیں نہیں ہوں گی، فرض کے بعد کی سنتیں نہیں ہوں گی، رات کی نمازیں نہیں ہوں گی، دن کی نمازیں نہیں ہوں گی، جماعت کے ساتھ کی نماز نہیں ہوگی، اکیلے کی نماز نہیں ہوگی، جہری نماز نہیں ہوگی، سری نماز نہیں ہوگی، ہر طرح کی نماز اس میں داخل۔ سوچئے کتنی بڑی اور کتنی عظیم بات ہے اللہ کے نبی نے اس مختصر سی حدیث میں ذکر کی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ مختصر حدیث ضرور دکھ رہی ہے، چند جملے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ حدیث بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو کبھی زندگی میں آپ کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں پڑھیں گے اس کے بغیر نماز پڑھنا ادھورا معلوم ہوگا، وہ ایسا لگے گا کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ جس نماز میں نہ ہو تو نماز بالکل ادھوری لگتی ہے واقعی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا گیا، تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ کی جہاں تفسیر ہے قرآن مجید میں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا ایک نام رقیہ ہے، ایک اس کا نام صلاۃ ہے یعنی نماز، ایک نام اس کا جو ہے ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے، اور قرآن العظیم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ام القرآن، ام القرآن کہہ کر کے اصل اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ام مانے ماں ہوتا ہے۔ ام مانے کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ماں ہوتا ہے۔ قرآن کی ماں لفظی ترجمہ ہے نہیں، قرآن کی کوئی ماں نہیں نعوذ باللہ، لیکن ام القرآن مطلب اصل، قرآن کی اصل۔ اسی لیے ہمارے سلف میں سے مفسرین نے کہا کہ پورا قرآن جس چیز کو شامل ہے، چاہے وہ توحید ہو، یا پہلے کے انبیاء کی کہانی اور قصے ہوں، یا احکام ہو، یہ جو تمام چیزوں کو قرآن جو شامل ہے، ان تمام پورے 30 پارے کے خلاصے کا، ان تمام 30 پارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر، پورے سورہ فاتحہ کی، اس اعتبار سے ام القرآن ہوا کہ نہیں؟ قرآن ام ہے، قرآن جو ہے ماں کی حیثیت، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ خلاصہ ہے پوری قرآن کی سورتوں آیتوں کا، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے خلاصے کا کہا کہ پورا قرآن خلاصے کے طور پر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں دیکھیے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر دیکھیے۔ تو اس لیے ام القرآن اس کو کہا گیا، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے۔ ام القرآن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہمیں غور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حالانکہ دوسری حدیثوں میں کہا گیا، یہ دوسری حدیثوں میں یہ لفظ موجود ہے بفاتحۃ الکتاب، اور یہ کہا گیا کہ بسورۃ الفاتحہ، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بأم القرآن جو کہا اسی کی طرف اہمیت کے لیے کہ قرآن کا اصل، قرآن کا قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ آپ اس کو بھول جائیں گے
جو کہ ہر نماز کے لیے اللہ کے نبی نے ضروری قرار دیا، تو پھر آپ کی نماز میں بچے گا کیا؟ آپ کی نماز میں بچے گا کیا؟ اس لیے قرآن کے خلاصے کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، القرآن کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل ہو، اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، جہری پڑھیں، سری پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، بازار مارکیٹ میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، اور راستے میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، سب نماز اس میں داخل ہے، سب نماز داخل ہے، سب میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ یہ سورت حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگلی حدیث 24، حديث نمبر 24، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه۔ یہ صفت الصلاح، یہی باب کنٹینیو چل رہا ہے کہ نماز کی صفت، نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، کب پڑھا جائے گا۔ اسی سلسلے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی یہاں پر موجود ہے، فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کانا جب فعل مضارع پر داخل، یقول فعل مضارع، قال یقول سے یقول فعل مضارع ہیں، جب کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو کنٹینیو مانا آتا ہے، کنٹینیو کا، لگاتار، کنٹینیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کہتے تھے، یعنی پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھتے تھے، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، رکوعہ اپنے رکوع میں، و سجودہ اپنے سجدے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رکوع میں، اپنے سجدوں میں کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہم اے ہمارے رب، ربنا ہمارے رب، بحمدکا تیری تعریف، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرے لیے ہی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ جب آپ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے اس کے بعد، یا یہ کہ مستقل صرف یہی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ رکوع اور سجود میں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا، جو صفت الصلاۃ کے اندر نماز کے طریقے کے باب میں اس حدیث کو لا کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس حدیث کا جوڑ باب سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں آپ کی کیفیت کیا تھی، نماز پڑھتے ہوئے نماز کی کیفیت میں، رکوع کی کیفیت یا سجدے کی کیفیت آپ کی کیسی تھی؟ تو رکوع اور سجدے میں جب آپ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ یہ بتانے کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ باب صفت الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ رکوع اور سجود کے اندر دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرض نماز کے لیے، تو کیا فرض نماز کے علاوہ رکوع سجود میں کوئی دوسری دعا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دوسری عربی میں اور اسی طریقے سے نفل اور سنت نمازوں میں انسان اپنی زبان میں اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھا کرے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ رکوع اور سجود کے اندر دعا پڑھنا چاہیے، بغیر دعا کے رکوع سجود نہیں ہونا چاہیے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صرف 1 بار 2 بار ایسا نہیں، کان یقولو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا معمول، کنٹینیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو رکوع سجود میں پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سنت رسول پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ رکوع سجود میں دعا پڑھتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر عمل کیا تو ہمیں بھی عمل کرتے رہنا چاہیے، یہ سنت ہے اور اس سنت کو کبھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولی ہو یا فعلی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کے لیے ہو یا ساری امت کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے وہ نفل کے لیے ہو یا فرض کے لیے ہو، کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، نبی کی سنت کو زندہ کرتے رہنا چاہیے اور اس پر اجر و ثواب حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رکوع میں اور سجود میں انسان اللہ کی تسبیح حمد بیان کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک میں اللہ کی تسبیح، تحمید، حمد اور اس کی اللہ کی تسبیح بیان کی گئی، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی، اللہ مغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ تو اس طریقے سے رکوع سجود میں پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرنا ہے، حمد بیان کرنا ہے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، حدیث نمبر 25 بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیث 23 اور 24 کو آپ لوگوں نے صفت الصلاۃ کے اندر پڑھا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی آپ لوگ یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب جبکہ ہم لوگ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا خلاصہ آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، ہمیں جب معلوم ہو گیا تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کریں۔ اگر ہماری نمازوں میں کسی بھی طرح سے کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ ناقص اور ادھوری مانی جائے گی، اور اگر کلی طور پر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کی نماز پڑھیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کل کرتے اور پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی رکوع میں یہ کرتے تھے، رکوع میں اس طریقے سے کھڑے تھے، سجدے میں یہ پڑھتے تھے، سجدے میں آپ کا حال یہ ہوتا تھا، قیام آپ ایسے کرتے، آپ ایسا ٹھہرا کرتے، آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ سب چیز معلوم ہو جانے کے بعد اگر کوئی سنت رسول سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ جی، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔